نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر صبح و شام 100 مرتبہ یہ تسبیح اللہ کا ذکر کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ دیکھیں میرے دوستو، جوانی کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے، اگر وہ جوانی کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کو بڑھاپے کے اندر کیا انعام ملتا ہے، کیا فائدے اس کو نصیب ہوتے ہیں، یہ بات بھی میں آپ کو بتلاتا ہوں، غور سے سنیں۔ دیکھیں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، میرے پیارے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب بندہ کون سا لگتا ہے، اللہ سب سے زیادہ کس بندے کو پسند فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے، یہ اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگو اللہ کے ذکر کے اندر اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، ہر بندہ کوئی نہ کوئی پریشانی، ڈپریشن کے اندر ہے، اس کے دل کے اندر بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے مجھے کوئی نہ کوئی پریشانی ہر وقت لگی رہتی ہے، میرا دل خوش نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دلی سکون مل جائے، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے، تو پھر اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنے کی عادت ڈال لیں۔ میرے دوستو، اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ نصیب فرما دیں۔ روایات کے اندر آتا ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جو جوانی کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا۔ جو بندہ اللہ کا ذکر جوانی میں کرتا ہے، اس کے فائدے اس کو بڑھاپے میں بھی نصیب ہوتے ہیں۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے، ایک بندہ عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اس کا معمول بنا ہوا ہے، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بڑھاپے کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی، اس عمل کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ لکھ لو، کیونکہ میرا بندہ یہ ہر وقت اس کا یہ معمول تھا کہ یہ میرا ذکر کرتا تھا، تو اب کیونکہ اس کو مجبوری ہے، بیمار ہو گیا ہے، لہٰذا یہ نہیں کر سکتا، تو اس کے نامہ اعمال میں اس نیکی اور اس عمل کو لکھ دیا جائے۔ تو اب میرے دوستو، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ نے کثرت کے ساتھ اس ذکر کو کرنا ہے، اس تسبیح کو کرنا ہے جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ 100 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح صبح کرنی ہے، 100 مرتبہ آپ نے شام کو کرنی ہے۔ اگر یہ تسبیح آپ معمول کے مطابق پابندی کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں کر لیں، تو میرے دوستو آپ کے نامہ اعمال کا ترازو نیکیوں سے بھر جائے گا۔ میرے دوستو، آپ نیکیاں ہی نیکیاں سمیٹ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ تسبیح کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان للرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے نبی نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی دقت نہیں ہوتی ان کو پڑھنے کے اندر، اور میزان کے اندر ترازو میں بڑے وزنی ہیں، بڑے بھاری ہیں، کہ اللہ کے ہاں وہ بڑے محبوب کلمے ہیں۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو میرے دوستو، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہر عمل کو اللہ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، تو آپ اس ذکر کو 100 مرتبہ صبح کریں، 100 مرتبہ شام کو کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ تسبیح پابندی کے ساتھ کر لیں گے، رمضان کے مہینے کے اندر کر لیں گے اور اس کو اپنا معمول بنا لیں گے، آپ نیکیاں ہی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ آپ ذرا غور تو کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے، جو بندہ وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان
अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देते हैं। अब ये अल्लाह के जिक्र की ताकत है मेरे दोस्तों। इसी तरह फरमाया जो बंदा चौथा कलमा पढ़ता है सुबह को, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह तबारक व तआला उसके नामा अमाल के अंदर नेकियां ही नेकियां लिख देते हैं मेरे दोस्तों। और पूरा दिन अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की हिफाजत फरमाएंगे शयातीन से, अल्लाह की हिफाजत में वो बंदा आ जाता है। तो मेरे दोस्तों ये अल्लाह के जिक्र की ताकत है। तो अल्लाह का जिक्र करने की अपने आप को आदत डालें। जो जवानी के अंदर अल्लाह का जिक्र करते हैं, इसकी बरकत से अल्लाह उसका बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजारेंगे। उसके बुढ़ापे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उसको पुरसुकून जिंदगी अता फरमा देंगे। आपने देखा होगा कि जब बंदा बुढ़ापे में जाता है उसको परेशानियां घेर लेती हैं, उसको बीमारियां घेर लेती हैं, लेकिन जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके बुढ़ापे को भी बहुत अच्छा गुजारते हैं। बुढ़ापे के अंदर भी अल्लाह की मदद होती है, उसका दिल पुरसुकून होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर कसरत के साथ अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।